ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ کلدیون قبیلے کا رولر تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ تیر خون میں تر ہو کے واپس آئے۔ سوال یہ ہے کہ خون کہاں سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس غمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا اور طاقتور ایمپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ جب اسے اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا، نمرود نے اپنے سٹیچوز بنائے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ قرآن میں نمرود کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں اسی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت دی تھی، لیکن وہ گھمنڈ میں ڈوب گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ بہت سے اسلامی عالموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا اور وہ بیبیلون اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور کھونکھار حکمران بن گیا۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم شخص نے بیبیلون شہر بنایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ تاریخی منبع کہتے ہیں کہ نمرود نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے کنگڈمز بنائے۔ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ میں ایک بہت طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس نے اناطولیہ کے جنوبی حصے جو کہ میسوپوٹامیہ کا شمالی علاقہ ہے وہاں تک فوج کشی کی اور بہت سے ملکوں کو ہرا دیا۔ منبع کہتے ہیں کہ اس نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور لوگوں کو اللہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چالاک نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سماج میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی مقام دیا گیا اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلانے کے بعد ایک بڑا مندر بنایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک چلی۔ قرآن میں ایسی 91 آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو سزا اور اس آگ کا ذکر کرتی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جو نمرود سے منسوب ہے۔ نمرود کے سماج میں بت نہ صرف پوجے جاتے تھے بلکہ لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور ہر چیز پر ان کا قابو ہے۔ لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سیاروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور سورج کو سب سے طاقتور مانتے تھے۔ لوگ بہت سے بت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ بت سب سے بہتر ہے۔ مندر جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ جو کوئی ان کے عقیدوں یا روایتوں کو نہ مانتا اسے سزا دی جاتی تھی، کبھی پتھر مار کر، کبھی جلا وطن کر کے یا کبھی آگ میں پھینک کر۔ یہ سماج دوسروں کے عقیدوں کو سیریس نہیں لیتا تھا بلکہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری، جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند فلگروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے قریب پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر عزر سے کہا کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب عزر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ جب عزر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا پیدا ہوا۔ جب بھی عزر گھر سے باہر ہوتے والدہ غار جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی رہے تھے جو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن غار میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔
وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنا خواب بھول گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے۔ آخر میں ازر کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی منبع کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام درمیانی قد، ہیزل آنکھوں، مہربان خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں اپنے والد کے بنائے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ ازر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس سوچ کو رد کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہ آئی تو وہ گھر سے باہر نکل کر اس پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جاتے تھے، بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو رات کو غار میں رہتے تھے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس سے وہ بہت اداس ہوئے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے کہنے کے لیے تیار تھے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث شروع کی۔ ان کی قوم چاند، زہرہ، سورج اور 7 دوسرے سیاروں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور معقول دلائل دی۔ قرآن میں ایک مثال یوں بیان کی گئی، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ آسمان کی یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری چیزیں لے لیتی ہیں۔ ایک اصلی خدا کبھی غائب نہیں ہوتا یا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور اسی کی عبادت کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ نمرود چاہتا تھا کہ اس زمین کے سب لوگ اس کے سامنے جھکیں، اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ اسی وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ظالم نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کے احکام سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس ترقی یافتہ سماج کو معقول اور دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں پر شک کریں، لیکن سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑی۔ سچ بولنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ ان کے سچے الفاظ کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے اور انہیں غدار کہا۔ یہ جوان شخص جو بے جان بتوں کی پوجا پر سوال اٹھاتے تھے، جو نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، ان کا پہلا سامنا اپنے والد کے غصے سے ہوا۔ ازر نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور عزت سے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے معافی کی دعا کریں گے اور بت پرستی سے دور رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں۔ آخر میں اللہ کے یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا گھر چھوڑا اور اکیلے ہو گئے، تب بھی انہوں نے اپنی قوم کو چیتاونی دینا نہیں چھوڑا۔ وہ انہیں اللہ کی خوبصورتی، طاقت، حکمت اور وحدانیت کے بارے میں سمجھانا چاہتے تھے، لیکن لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور ایک خاص پلان بنایا۔ کالدیون قبیلہ سال میں ایک بار ایک تہوار کے لیے شہر چھوڑ کر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے ایونٹ کا انتظار کیا تاکہ وہ مندر جا سکے بنا کسی کے دیکھے۔ مندر میں سونے، تانبے اور لکڑی کے بت تھے۔ جب گلیاں خالی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کلہاڑی لے کر مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بتوں اور ان کے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا اور بتوں سے کہا، کیا تم اپنے سامنے رکھا کھانا نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ بنا کسی ڈر کے انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور جھوٹے خداؤں کو توڑنا شروع کیا جو ان کی قوم پوجتی تھی۔ انہوں نے سب کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ تہوار سے شام کو واپس آئے تو وہ اپنے خداؤں کے ٹکڑے مندر میں بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کس نے کیا۔ آخر میں انہیں ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کا بلاوا دیتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا، کیا یہ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، شاید بڑا بت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسروں کی پوجا کرے، شاید اسے غصہ آیا اور اس نے کلہاڑی سے انہیں توڑ دیا۔ تم خود اس سے پوچھ سکتے ہو
शायद वो तुम्हें बताए कि क्या हुआ। बुत परस्तों ने कहा, मगर बुत तो बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वो बोल भी नहीं सकते और अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या तुम अब भी नहीं समझते? नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज़े और मकूल दलाइल से उन्हें हरा दिया, यहाँ तक कि कौम के रहनुमा और दीनी आलिमों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनके घमंड ने उन्हें गलती कबूल करने से रोका। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जंजीरों में बांधा और नमरूद के वापस आने का इंतजार किया। जब वो वापस आया तो रहनुमाओं ने उसे एक जवान शख्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जिसने बुत परस्ती से इनकार किया और उनके खुदाओं को तोड़ दिया। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पहले उन्हें समझाना चाहा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो बहुत गुस्से में आ गया। कुरान उनकी मुलाकात और बहस के बारे में बताता है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, नमरूद गुस्से में आ गया। उसने अपने मशवरों को बुलाया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सजा का फैसला किया जाए। एक ने, जिसका नाम हैनून था, कहा इन्हें बड़ी आग में जलाओ। ये तजवीज मंजूर हुई और 1 महीने तक आग के लिए लकड़ी जमा की गई। जहालत और बेवकूफी में लोग इस काम में खुशी खुशी शामिल हुए, कहते हुए कि ये शख्स हमारे खुदाओं के खिलाफ है। लकड़ी का एक पहाड़ जमा किया गया। जब आग जलाई गई तो उसकी लपटें आसमान तक उठी। आग इतनी गर्म थी कि परिंदे उसके करीब भी नहीं उड़ सकते थे। जब सब कुछ तैयार हुआ, लोग आग के गिर्द जमा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के दोस्त अल खलील थे। हालांकि वो एक खतरनाक हालात में थे। उनका दिल बिल्कुल सुकून में था, अल्लाह पर पूरा भरोसा और तस्लीम के साथ। उनके दिल में कोई डर या परेशानी नहीं थी। फरिश्तों ने अल्लाह से दुआ की। नमरूद और उसके मशवरों ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक बड़ी मंजनिक का इस्तेमाल किया जाए। नमरूद ने सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने से वो अपने आप को खुदा साबित कर देगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे सच में चैलेंज किया था और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का जवाब नहीं दे सका। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने सोचा कि उसे जो खुद को खुदा समझता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का हक था जो उसने बनाई थी। उस वक्त आसमान और जमीन के फरिश्ते हैरान थे और बोले, ऐ हमारे रब, इब्राहिम जो तुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं उसे आग में फेंका जा रहा है। वो तेरे नबी है जो तुझे कभी नहीं भूलते, हमें उनकी मदद करने की इजाजत दे। तब अल्लाह ने इजाजत दी। एक फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हवा मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को उड़ा दूं। दूसरा फरिश्ता बोला, पानी मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं पानी डालकर आग बुझा दूं। तीसरा फरिश्ता बोला, जमीन मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को जमीन में निगल दूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबका जवाब दिया, दोस्त और उसके महबूब के दरमियान ना आओ। जो मेरा रब चाहे मैं उसे कबूल करता हूँ। अगर वो मुझे बचाए तो ये उसकी मेहरबानी है, अगर वो मुझे जला दे तो ये मेरी कमजोरियां की वजह से है। मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। जब उन्हें मंजनिक में रखा गया और आग में डालने वाले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर है जिस पर भरोसा किया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने वाले थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछे, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, एक दरखास्त है, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते कि वो आपको बचाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरी हालात जानता है। जिसने आग को जलने की इजाजत दी वो उसके हुक्म से ही जलती है। आग सिर्फ इसलिए नहीं जलती कि वो आग है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये समझते थे, इसलिए अगर आग ने उन्हें जलाया तो ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा और वो अल्लाह की मर्जी से राजी थे। अल्लाह के लिए वो आग में जाने को भी तैयार थे। जब वो आग में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस कर रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग
ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حالانکہ آگ جل رہی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ان کی رسی جلی جو انہیں باندھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سکون سے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ان کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں کوئی ڈر یا پچھتاوا نہیں تھا۔ جو سچ میں اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے آگ بھی ڈر نہیں لا سکتی۔ لوگ، رہنما اور پنڈت دور سے بڑی آگ دیکھ رہے تھے۔ آگ اتنی گرم تھی کہ ان کے چہرے جھلس رہے تھے اور ان کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ کوئی آگ سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ سلامتی سے باہر آئے اور ان کا چہرہ اللہ کی رحمت کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ سکون سے آگ سے باہر چلے۔ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور ہار مان لی۔ یہ معجزہ بت پرستوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، لیکن اس نے ان کے دل کے گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ نمرود نے ایک بار اپنے لوگوں سے کہا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس تک پہنچ کر اسے ہرا دوں گا۔ اس نے ایک بڑا ٹاور بنانے کا حکم دیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ ٹاور کئی دنوں یا ہفتوں تک بنتا رہا۔ جب وہ اس کے اوپر پہنچا تو اس نے اپنا تیر کمان لایا اور آسمان کی طرف نشانہ لگا کر تیر چلائے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس گھمنڈ بھرے کام کا جواب دیا اور تیر خون سے لت پت واپس آیا۔ نمرود کے سپاہیوں نے یہ دیکھا اور چلائے، دیکھو اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ لیکن یہ صرف ان کا جھوٹا گھمنڈ تھا۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی تاکہ نمرود کو چھوٹا کیا جائے، لیکن نمرود پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ اپنے گھمنڈ میں ڈوبا رہا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اپنے اللہ کو بلاؤ، میں اس سے اپنی پوری فوج کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دور سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی فوج نہیں تھی۔ اس نے زور سے ہنس کر کہا، اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی بڑی فوج جمع کی لیکن تم کسی کو نہیں لائے۔ کیا میں نے یہ پوری فوج صرف تمہارے لیے تیار کی؟ تمہارے اللہ کہاں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، انتظار کرو، وہ جلد ہی آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مکھیوں کی ایک بڑی فوج نے نمرود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ لوگ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ ان مکھیوں میں ایک خوفناک طاقت تھی۔ وہ انسانی گوشت کھا جاتی تھی جب تک کہ صرف ہڈیاں بچی رہتی تھی۔ اپنے سپاہیوں کو درد اور پریشانی میں دیکھ کر نمرود ڈر گیا اور بنا پیچھے دیکھے اپنی محل کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن ایک چھوٹی لنگڑی مکھی دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گئی اور یہ چھوٹی سی مکھی اس کا انجام بن گئی۔ مکھی اس کے ناک سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی۔ وہاں اس نے حرکت اور بنبناہٹ شروع کی، جس سے نمرود کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ نمرود درد برداشت نہ کر سکا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا تاکہ مکھی مر جائے۔ جب یہ کام نہ کیا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ اس کے سر پر ہتھوڑوں سے مارے۔ اس نے زیادہ پیسوں کا وعدہ کیا جو بھی سخت مارے گا۔ کئی دنوں تک سپاہی اسی سر پر ہتھوڑے مارتے رہے جو 400 سال تک تاج پہنتا تھا۔ ہر بار نمرود کہتا کہ وہ اب بھی مکھی کی آواز سن رہا ہے اور وہ کہتا رہا کہ دوبارہ مارو۔ اللہ نے اس کا درد دن بدن بڑھایا، جب تک کہ ایک سپاہی نے اتنی زور سے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا کہ وہ پھٹ گیا اور نمرود مر گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ نمرود جو اپنی دنیاوی طاقت اور گھمنڈ میں مگن تھا اور اس کی بدنصیب قوم سب مکھیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ ان کا خون چوس لیا گیا اور ان کے جسم ختم ہو گئے۔ یہ سب انسانیت کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ نمرود کے ٹاور بنانے، آسمان میں تیر مارنے اور مکھیوں کے ہاتھوں مرنے کی باتیں قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ کہانیاں یہودی، مسیحی اور قدیم میسوپوٹومیم روایتوں سے لی گئی ہے، جنہیں کچھ اسلامی مفسرین جیسے ابن کثیر اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں شامل کیا۔ انہیں سمبولک سبق کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو گھمنڈ اور اللہ کے خلاف بغاوت کے انجام کو دکھاتی ہے۔ قرآن میں نمرود کا نام صاف نہیں لیا گیا، لیکن سورہ البقرہ میں ایک شخص کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور خود کو زندگی اور موت دینے والا کہتا ہے۔ مفسرین اس شخص کو نمرود سے جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے، جہاں اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور امن والی کر دی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا واقعے کا ذکر ملتا ہے، جیسے صحیح بخاری
اور صحیح मुस्लिम में ये रिवायतें दीनी सबक सिखाती हैं